کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی۔ تیسری تفسیر، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرو، رکوع کے معنی عاجزی نہیں کرتے، کس بات پر اس قرآن کے بعد کے قرآن کریم کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہی ہے؟ اس خبر کے بعد لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو فتنے میں ڈالا، توبہ نہ کی، جہنم کا عذاب تو ہوگا، ولہم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، یہی آگ پھیلی اس میں بسم ہو۔ باقی جو ایمان نے اچھے کام کیے جنات تجری میں داخل ہوں گے من تحتہا الانہار، ذالک الفوز۔ فرمایا اے مخاطب، کسی کو اپنے جبر پر گرفت پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو جیسے ان کو پکڑا اوروں کو بھی پکڑا۔ ابتدان پیدا کرتے ہیں، لوٹائے گا، غفور ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، بزرگ ہے، فعال لما یرید۔ آگے فرمائیے تو ایک واقعہ ہم نے سنایا، کیا تجھے جنود کی خبر پہنچی ہے فرعون اور ثمود کی؟ انہوں نے نافرمانی کی، ان کا بھی حشر یہ کافر تکذیب میں اللہ احاطہ کی ہوئے، قرآن پاک ہے، لوح محفوظ میں تھا، اس کا انکار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دنیا کے عذاب سے کوئی چھوٹا تو آخرت کے عذاب سے نہیں چھوٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم آسمان کی اور طارق کی۔ تو یہ کس نے بتلایا طارق کیا ہے؟ ستارہ ہے چمکیلا، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر ایک نگران ہے۔ بچہ یہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا پانی سے جو دافق اچھلنے والا ہے، نکلتے کمر پیٹھ سے اور تراک چھاتی سے، بے شک اس کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے۔ جس دن تبلی السرائر، امتحان دیا جائے گا رازوں کا راز، بس نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ مددگار۔ قسم آسمان کی جو لوٹنے والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، بے شک یہ قرآن کریم البتہ قول ہے فصل، اور نہیں ہے یہ کوئی دل لگی کی بات۔ بے شک وہ تدبیر کرتے ہیں تدبیر کرنا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا، بس مہلت دے کافروں کو، مہلت دے ان کو رویدہ تھوڑی سی۔ رب اس صورت میں یہ بیان کیا کہ انسان جو بھی کرتا ہے اس کے عمل کے نگران ہے، لما علیہ حافظ۔ پہلے مومنوں کا ذکر تھا، کافروں کا ذکر تھا، فرمایا کوئی مومن ہے کوئی کافر، اس بات کو ملحوظ رکھے کہ نگران اس کے اوپر ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ آسمان کی قسم، رات کو آنے والے کی قسم۔ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب۔ آپ کو یہاں یہ تفسیریں ملیں گی، سریا، زحل، زہرہ، ایو نجم، ہر ستارہ یہ رات کو آتے ہیں، اور اسی طرح قمر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ قسم، جواب قسم کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں مگر اس پر نگران ہے۔ یہ آج ہی آپ نے پڑھا، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ یہ بھی ہے کہ رب کی ذات سب پر حافظ ہے، نگران ہے۔ انسان اپنی خلقت کو دیکھ کر کس سے پیدا ہوا؟ اس پانی سے جو شہوت کے ساتھ اچھلتا ہے، مرد کی کمر سے اور عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے۔ ترائب، تریبت ان کی جمع ہے، گویا ایک چھاتی کو جمع سے جیسے سراویل جو ہے وہ سروال ان کی جمع ہے، چھاتی۔ جو رب اس کو پیدا کرتے اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اکثر تو یہ معنی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے لوٹائے گا۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ وہ نطفہ جو نکلتا ہے احلیل، وہ اعلی تناسل میں پھر رب اس کو واپس کرنے پر قادر ہے، یہ معنی بھی نقل کرتے ہیں۔ سرائر، سریرت ان کی جمع، سریرہ کے معنی راز، باطنی چیز، جس دن تمام رازوں کا امتحان ہوگا اور اس انسان کے لیے کوئی قوت مددگار نہیں ہوگی۔ آسمان کی قسم جو لوٹتا ہے،
ایک معنی یہ کرتے ہیں وہ چکر لگاتا ہے یوں، دوسرا یہ لوٹتا ہے کہ بارش بار بار وہاں سے لوٹتی ہے، اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، زمین کی قسم جو پھٹتی ہے اور اس سے سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں۔ بے شک یہ قرآن کریم یہ قول فصل ہے، دلگی کی بات نہیں۔ یہ بھی تدبیر کرتے اس کو مٹانے کی، میں بھی تدبیر کرتا ہوں اس کو بڑھانے کی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ، مہلت دے کافروں کو، مہلت دے ان کو تھوڑی سی، دیکھیں گے کون کامیاب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزگی بیان کی اللہ کے لیے، پاکیزگی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا پس درست کیا، وہ ہے جس نے قدرہ اندازہ لگایا پس رہنمائی کی، اور وہ ہے جس نے نکالی چراگاہ پس کیا اس کو غصاءً خشک احوا سیاہ۔ بتاکید ہم تجھے پڑھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا مگر جو رب چاہے، بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو بھی اور اس کو بھی جو مخفی ہے۔ اور ہم آسان کریں گے تجھے آسان چیز کے لیے، پس نصیحت کر، تحقیق سے نفع دیتی ہے نصیحت۔ بتاکید یاد کر لے گا وہ جو ڈرا، اور گریز کرے گا اس نصیحت سے بدبخت وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہیں مرے گا اس میں نہ جیے گا۔ تحقیق سے کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور ذکر کیا اپنے رب کا نام پس نماز پڑھی۔ بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ بے شک یہی چیز پہلے صحیفوں میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ رب اوپر اس کا ذکر تھا کہ انسان کو اللہ نے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالی انسان پر اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اس کا درست پیدا کرنا، اس کو ہدایت دینا، اس کے لیے خوراک پیدا کرنا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ کس نعمت کا انکار کرے گا؟ نام ہے سورۃ الاعلیٰ، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے۔ اس نے پیدا کیا فسوا، یہ اعضاء صحیح سے پیدا کیے، کوئی لمبا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی اس میں تناسب نہ ہو، ایسا نہیں۔ اس نے اندازہ لگایا پس ہدایت دی، یعنی جو انسان کے لیے گویا کی چیزیں ہیں ان سب کی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت وہ ماں کے پستان تلاش کرتا ہے، پھر چوستا ہے، یہ کس نے بتایا؟ وہ ہے جس نے چراگاہ نکالی، اس کو غصاءً احوا۔ برفانی لوگ جو پہاڑی ہیں وہ آسانی سے سمجھیں، وہ گھاس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کر کے اس کو خشک کرتے ہیں، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جانوروں کو پھر برف کے موقع پر وہ اندر ہی کھلاتے ہیں۔ یہ تمہارے جانوروں کا چارہ کس نے بنایا؟ غصاء کے معنی خشک، احوا کے معنی سیاہ اسود، یہ کس نے کیا؟ جیسے یہ گھاس تم جمع کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، اسی طرح ہم تجھے پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں، ہاں مگر جو رب چاہے۔ یہ ایک مستقل بات ہے کہ نسیان بھی جس چیز کا رب تعالیٰ کو منظور ہو، نسخ کی ایک قسم تھی کہ آپ کو وہ چیز بھلا دی جاتی تھی، وہ یاد نہیں آتی تھی، وہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے۔ اور ہم نے اس پر خاصی طویل بات فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ کے حوالوں سے کی ہے۔ اظہار العیب نامی کتاب میں اظہار العیب، وہ بات کے وہاں دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ جانتے جہر کو وما یخفی۔ ہم تجھے آسان کریں گے للیسرا۔ للیسرا کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت، جو شریعت آسان ہے اس کے لیے تجھے آسان کر دیں گے۔ دوسرا یہ یسرا سے جنت مراد، کیونکہ وہاں کوئی تکلیف تو ہوگی نہیں، تو تجھے آسان کر دیں گے، یعنی تجھ پر وہ کام آسان ہوں گے جو جنت کے حصول سے۔ بس نصیحت کر ان نفات ذکر۔ یاد ہوگا پہلے میں نے 21ویں پارے میں عرض کیا تھا کہ صاحب قاموس ان کے معنی قد کے کرتے ہیں۔ نصیحت کر، تحقیق سے نفع دیتی ہے نصیحت۔ دوسرے حضرات ان کو شرطیہ قرار دیتے ہیں، معنی یہ کرتے ہیں کہ نصیحت کر اگر نصیحت نفع دے،
آپ اس بات کو سمجھیں، ایک ہے تبلیغ، ایک ہے تذکیر۔ تبلیغ کا معنی بات کو پہنچا دینا، یہ تو لازم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اور تذکیر کا یہ معنی کہ بار بار یاد دلانا۔ اس میں اگر تمہیں قرینے سے معلوم ہو کہ بار بار یاد دہانی فائدہ دے گی تو پھر ان حضرات کے ہاں جو ان کو شرطی امانت ہے، بار بار یاد دہانی یہ مشروط بالنفع ہے، اور تبلیغ تو بہت صورت ہے۔ جو خدا سے خوف کرتا ہے تو وہ یاد کر لے گا، اور اس ذکرہ سے گریز کرے گا بدبخت۔ کون ہے بدبخت؟ بڑی آگ میں داخل ہوگا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تاکید سے کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا، نماز کی۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت بہتر وقت، یہی پہلے صحیحوں میں درج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عطا کا تحقیق سے آ چکی تیرے پاس حدیث الغاشیہ، بات چھا جانے والی کی۔ کچھ چہرے اس دن خاشیہ، پست ہوں گے عمل کرنے والے، ناصبہ تکلیف اٹھانے والے، داخل ہوں گے آگ میں حامیہ، جو کھول رہی ہوگی، تیز ہوگی، بھڑک رہی ہوگی۔ تسقیٰ پلائے جائیں گے وہ من عین، ایسے چشمے سے آنیہ جو ابل رہا ہوگا۔ نہیں ہوگا ان کے لیے طعام مگر زری کا، نہ وہ موٹا کرے اور نہ کفایت کرے بھوک۔ کچھ چہرے اس دن نعمت میں ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، جنت میں ہوں گے جو اونچے مقام پر ہے۔ نہیں سنیں گے وہاں کوئی لاغیہ بہودگی۔ وہاں چشمہ ہوگا چلتا، اس میں کرسیاں ہوں گی مرفوع اونچی اونچی، آبخورے ہوں گے رکھے ہوئے، گاؤ تکیے ہوں گے صف بصف، قالینیں ہوں گی بچھائی ہوئی۔ کیا پس نہیں دیکھتے یہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کو کہ کیسے پھیلائی گئی۔ بس نصیحت کر، پختہ بات ہے تو مذکر ہے، نہیں ہے تو ان پر داروغہ۔ لیکن وہ شخص جس نے اعراض کیا اور کفر کیا، بس اس کو اللہ سزا دے گا، سزا بڑی۔ بے شک ہمارے اوپر ہے، ہماری طرف ان کا لوٹنا، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب۔ رب ابھی آپ نے آخرت کے لفظ پڑھے ہیں، آخرت بہتر ہے۔ اب اس آخرت کی بہتری کے آگے کچھ بیان کرتے ہیں، جنت ہوگی، قالینیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی بہتری پھر سے واضح۔ ابھی آپ نے سنا کبیر کے حوالے سے کہ حل کا لفظ قد کے معنی میں ہے، اس پر اتفاق ہے۔ تیرے پاس خبر آئی اس چیز کی جو چھا جائے گی، یعنی قیامت۔ قیامت کا نام غاشیہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، حاذفہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، حاقہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، متعدد نام۔ غاشیہ اس لحاظ سے کہ سب پر چھا جائے گی، کوئی اس سے چھوٹ نہیں جائے۔ وہ چہرے وہاں جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ یہ معنی کرتے ہیں کہ وہاں اتکڑیاں پہنائی ہوں گی، ان کو تکلیف میں ہوں گی، تو عاملہ سے کہتے ہیں وہاں ان کا عمل مشقت میں ہوگا۔ مالی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہ معنی کرتے ہیں۔ دوسرے فرماتے ہیں نا، عاملۃ کا معنی دنیا میں انہوں نے عمل بھی کیا، مشقت بھی اٹھائی، لیکن ان کی نیکیاں ایمان کے بغیر ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ملے۔ یعنی دنیا میں کافر نیکیاں بھی تو کرتے ہیں، بڑی بڑی مشقت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہ۔ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو بھڑک رہی ہوگی، کھولتے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے طعام ہوگا زری۔ کہتے ہیں زری ایک خاردار جھاڑی ہے، اور جانور جو بھی کھاتا تھا تڑپ کر کے مر جاتا۔ یہ تو دنیا کا زری ہے، آخرت کا تو پھر خدا بچائے۔ وہ خاردار جھاڑی نہ وہ موٹا کرے گی نہ بھوک سے کفایت کرے گی۔ دیکھیے دنیا میں انسان جو خوراک کھاتا ہے تو دو ہی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ پتلا ہے، بیچارہ چل پھر نہیں سکتا، تو موٹا ہو جائے، چلنے پھرنے کی قابل تو ہونا، کام کر سکے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو موٹا نہیں ہوتا تو بھوک وقتی طور پر تو دور ہونا،
وہ زری نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو ختم کرے گا. کچھ چہرے وہاں ناز و نعمت میں ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ. یہ لاغیہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں سنے گا تو وہاں، یا یہ چہرے نہیں سنیں گے وہاں نفسن لاغیتن، کسی ایسے نفس کو جو بےہودہ گو ہو، کوئی بےہودہ گو نفس دے. دوسرے کہتے ہیں لاغیتن مصدر ہے، لغو کے معنی ہے. یہ چہرے وہاں لاغیہ کو نہیں سنیں گے. اس میں چشمے ہوں گے جاری، کرسیاں ہوں گی اونچی اونچی، آپ کھورے ہوں گے سلیقے سے رکھے ہوئے، نمارے نمروں کا، نمرا کا، نمروں کا، مثلثۃ الفا، یہ جو میرے پیچھے یہ تکیہ پڑا ہوا ہے یہ ہے. اور زرابی، زربیہ، 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 مثلثۃ الفا، مفرد میں تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں. قالین نیچے فرمایا کہ وہ گاؤں تکیے ہوں گے صف پر صف پھیلے ہوئے، اور قالینیں ہوں گی نیچے بچھائی. فرمایا افلا ينظرون، یہ جو قیامت کے منکر ہیں دیکھتے نہیں ابل کو کیسے کھلے کر پیدا کیا گیا، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے کھڑے کیے گئے، زمین کو کیسے بچھائے گی. جو رب یہ کر سکتے ہیں وہی تو قیامت لائے گا. فذکر انما انت مذکر. یہاں بات سمجھنا، بعض ملحدین نے اعتراض کیا، سرسوتی وغیرہ نے، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا جو مصنف ہے اس کو کسی چیز کا ربط تعلق کوئی نہیں معلوم. کہتے آگے کہتے ذکر نصیحت کر تو مذکر ہے، تو نصیحت کرنے والے کو یہ اوپر کہا کہ اونٹ کو دیکھو، آسمان کو، پہاڑ کو، زمین کو دیکھو، تو نصیحت کرنے والے کا ان سے کیا تعلق؟ محققین بیان فرماتے ہیں یہ نکتہ ہم نے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب مرحوم لدھیانوی سے سنا، ہمارے اکابر میں سے تھے، عرصہ دراز تک تقریروں میں اکٹھے ہوتے تھے. فاضل دیوبند تھے، ذہین علماء میں سے تھے، شاعر مزاج بھی تھے. ان کے شعر بھی میں نے آپ کو سنائے کہ جس وقت یہ مہاجر آئے تو ان کے حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے فرمایا، مہاجرین کو خطاب کر کے، زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. یونی کا شعر ہے. زمین بھی بدلی، زمان بھی بدلا، مکین بھی بدلے، مکان بھی بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. فرماتے تھے گہرا تعلق ہے. کیسے گہرا تعلق ہے؟ مذکر کے اندر پہلی خوبی ہونی چاہیے بڑا جفا کش ہو. جو شخص جفا کش نہیں وہ کبھی مذکر نہیں بن سکتا. جانوروں میں سب سے زیادہ جفا کش ہے اونٹ. مذکر کے لیے جفا کشی ہونی چاہیے اونٹ کی. اور روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے ایسی بلندی ہو جیسے آسمان کی. اپنے عقیدے عمل میں اتنا مضبوط ہو جیسے پہاڑ ہے. تواضع کے لحاظ سے اتنا ہو جیسے زمین بچھی. ان کا تو گہرا تعلق ہے. مذکر کو اونٹ کی طرح جفا کش ہونا چاہیے، آسمان کی طرح بلندی پر ہو، وہ اخلاق بلند ہو، روحانیت بلند ہو، پہاڑوں کی طرح اس کے عزائم ارادے بلند ہوں، اور زمین کی طرح تواضع ہو بچھا. فذکر انما انت مذکر. تو ان پر دروغہ تو نہیں ہے، الا
یہ لاکنہ کے معنی میں استثناء منقطع، لیکن جس نے اعراض کیا ایمان سے، کفر کیا، اللہ سزا دے گا، بڑی سزا۔ ہماری طرف ہے لوٹنا، ہمارے ذمہ حساب لینا۔ ایک دو باتیں اٹھے نہ کوئی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رکا اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی جس وقت جانے لگے، تحقیق سے اس کے اندر قسم ہے لذی ہجر، عقل والے کے لیے۔ کیا نہ دیکھا تم نے، کیا نہیں جانتا تو کیسے کیا تیرے رب نے قوم عاد سے جو علم تھا، ذات المال ستونوں والے، وہ کہ نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں، اور سمود وہ جنہوں نے جاب و صخرہ تراشی چٹانے واد کے مقام پر، اور فرعون میخوں والا وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، اور زیادہ کیا انہوں نے شہروں میں فساد، بس بہایا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ بے شک رب تیرا البتہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال انسان جس وقت اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پس عزت دیتا ہے اس کو اور نعمت سے نوازتا ہے، بس انسان کہتا ہے میرے رب نے میری عزت دی۔ اور بہرحال جس وقت آزمائش میں ڈالتے اس کو، پس تنگ کرتے اس پر رزق اس کا، پس کہتا ہے کہ میرے رب نے احانن میری توہین کی۔ خبردار، بلکہ تم نہیں عزت کرتے یتیم کی، اور نہیں ابھارتے تم مسکین کے کھلانے پر، اور کھاتے ہو تم وراثت عقلاً کھانا لمن سمیٹ کر، اور محبت کرتے ہو تم مال سے حباً جمع، محبت کثیر۔ خبردار، جس وقت کوٹی جائے گی زمین، کوٹا جانا، اور آئے گا رب تیرا اور فرشتے آئیں گے صف بصف، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ اس دن یاد کر لے گا انسان، اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا۔ یقولو، کہے گا کاش کہ میں آگے کرتا اپنی زندگی کے لیے، پس اس دن ہی سزا دے گا اللہ تعالی جیسی سزا کوئی، اور نہیں باندھے گا جکڑے گا اللہ تعالی جیسا باندھنا کوئی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضی مرضیہ راضی کی ہوئی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ربط پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ من تولا و کفر وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جس نے ایمان سے اعراض کیا اور کفر کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سزا دے۔ وہ بڑی سزا تو ہوگی قیامت کو، دنیا میں بھی مجرموں کو سزائیں ہوں گی۔ چنانچہ آگے اس صورت میں چند مجرموں کا اور ان کی سزاؤں کا ذکر فرماتے رب تعالیٰ کہ ان کو دنیا میں بھی سزائیں۔ نام اس کا والفجر، سورہ فجر۔ قسم ہے فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی، جن میں محلی رحمہ اللہ تعالی بھی ہے،
یہ فرماتے فجر کل یوم، ہر دن کی فجر مراد۔ جمع الکمالین وغیرہ میں فجر سے یہ بھی مراد ہے فجر یوم النحر، بڑی عید کی فجر، یہ قربانی کر دیں گے۔ یہ بھی تفسیروں میں آپ کو ملے گا فجر یوم الفطر، کہ رمضان کے بعد جو عید کا دن ہے اس کی فجر مراد۔ یہ تفسیر بھی کمالین وغیرہ میں آپ کو ملے گی کہ محرم کی پہلی فجر، اس لیے کہ سال کا آغاز ہوتا ہے اور وہ فجر بھی اپنے مقام پر اہمیت کی حامل ہے۔ اور 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اکثر کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے حج کے مہینے کی ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد، یکم ذوالحجہ سے 10 تک، کیونکہ افعال حج ان راتوں میں زیادہ کیے جاتے ہیں۔ یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ لیال عشرن سے رمضان مبارک کے آخری راتیں مراد ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے اور خاص طور پر طاق راتوں میں۔ یہ بھی تفسیر ملے گی کہ لیال عشرن سے محرم کی 10 ابتدائی دن تاریخ مراد ہے۔ شفع سے مراد ہے جفت، وتر سے طاق۔ بعض فرماتے ہیں کہ شفع سے اور وتر سے نمازیں مراد ہیں، وہ نمازیں مثلا فجر کی وہ شفع ہے، ظہر کے فرض شفع ہے، شام کی نماز طاق ہے، وتر طاق ہے، تو وہ نمازیں جو شفع اور وتر ہیں نمازیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ شفع اور وتر سے مراد ہے ہر جفت اور طاق، جو چیز جفت اور طاق ہے ان کی قسم ہے۔ بخاری وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ شفع سے مخلوق مراد ہے اور وتر سے اللہ تعالی کی ذات مراد ہے، کیونکہ مخلوق میں کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی غبی ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی پست ہے، اور اللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی اور ذات واجب الوجود تو ہے نہیں جس کا تقابل کیا جا سکے۔ اور قسم ہے رات کی جس وقت یسرے، سرا یسری کا معنی چلنا، جب چلے۔ دوسری تفسیر کبیر اور مواہب الرحمان وغیرہ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، قسم ہے اس رات کی جس میں وہ پیغمبر رات کو چلے۔ یہ قسم ہے اور جواب قسم محذوف، وہ جواب قسم محذوف ہے۔ مولانا جانتے ہیں آپ؟ ہاں، لَتُعَذَّبُنَّ یا کفارو مکہ تا، یہ جواب قسم ہے محذوف۔ حل فی ذالک، یہ حل قد کے معنی میں بھی لیا گیا ہے اور کل ہی آپ نے پڑھا ہے کہ آتا ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ تحقیق سے اس میں قسم ہے لذی ہجر، عقل والے کے۔ حل استفہام کے لیے بھی لیا گیا ہے کہ کیا اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے۔ علم ترى، دوسرے پارے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ علم تعلم کے معنی میں ہے، رویت بالعین نہیں۔ تمام تفسیروں میں آپ کو علم تعلم ملے گا، کیونکہ آپ اس دور میں تھے نہیں، نہ دیکھا ہے۔ تو رویت دل سے ہوتی ہے جس کے معنی دانستن، رویت آنکھ سے ہوتی ہے جس کے معنی دیدن، تو یہ علم تعلم کے معنی میں۔ علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاکا، خازن ابن جریر وغیرہ کے حوالے گزر چکے ہیں۔ تو تجھے معلوم نہیں کہ کیسے کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ۔ عاد جو ارم تھا ذات العماد، ارم ابن سام ابن نوح
ارم آدمی کا نام تھا، اور عاد اس کے بیٹے کا نام تھا، عاد ابن ارم ابن سام ابن ارم جو ہے یہ عالمیت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اس لیے غیر منصرف ہے۔ تو عاد ارم کا معنی یہ ہے کہ اس کو عاد اولا بھی کہتے تھے، عاد ارم بھی کہتے تھے، سمود کو عاد ثانیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو قوم عاد تھی، پیغمبر ہود علیہ السلام سے علاقہ احقاف تھا، ذات لماد، ستونوں والے، ان کے قد بڑے تھے، ان قدوں کے لحاظ سے انہوں نے مکان جو بنائے وہ بھی بڑے تھے، ستون بھی بڑے تھے، بڑے بڑے ستونوں والے۔ اللہ تھی وہ قوم عاد لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے شہروں میں نہیں پیدا ہوئے۔ ان کے قد، ان کے قامت، صحت، وہ للکارا کرتے تھے من نشد منا قوة۔ تو دیکھا نہیں رب نے ان سے کیا کیا؟ الم تری کیف فعل ثمود، اللہ نے ثمود سے کیا کیا جنہوں نے صخرۃ ان کی جمع، صخرۃ ان کے معنی چٹان، واد سے مراد ہے واد القرا، یہ واد القرا تبوک اور خیبر کے درمیان ایک علاقہ ہے، بڑی بڑی وہاں چٹانیں ہیں، تو واد القرا میں انہوں نے چٹانوں کو تراشا۔ اور تجھے علم نہیں ہے کہ رب نے کیا کیا فرعون سے ذل اوتاد، وہ نہ تو کہ وطن ان کی جمع، کہ وہ جس پر ناراض ہوتا تو بدن میں میخیں ٹھونک دیتا، یا سونے چاندی کی میخیں اس کی تھی۔ یہ وہ سرکش ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثر فی الفساد، ان شہروں میں اکثر فساد، پس بہایا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب، یعنی تعزیانہ عبرت ان کو رب نے لگایا، وہ کسی کو کسی شکل میں، کسی کو کسی شکل میں۔ فرمایا جیسے ان کے ساتھ کیا رب نے، بے شک تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے، انتظار میں۔ آگے فرماتے کہ انسان جو ہے حمل انسان و اذا مبتلا ہو، بعض فرماتے انسان سے انسان کافر مراد ہے، یہ کافر کے لفظ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گا۔ کافر انسان کو جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ربی اکرمانی، یا تخفیفاً گر گئی، میرے رب نے میری عزت کی۔ یعنی وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ عزت مال میں، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر رزق تنگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں ربی اہاننی، یا یہاں بھی گر گئی، میرے رب نے میری توہین کی۔ تو اب اس نے یہ غلطی کی کہ مال نہ ملنے کو توہین سمجھا، مال ملنے کو عزت سمجھا۔ اگر معاذ اللہ یہی معیار ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر قیمت نہیں رہتی۔ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، مال تو نہیں ملا۔ اور مال ہی اگر معیار ہے قبولیت کا، تو قارون اور اس جیسے لوگ پھر بڑے اونچے درجے کے لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس کا یہ قیاس فاسد تھا اور ہے کہ مال ملے تو عزت ہوتی، مال نہ ملے تو توہین ہوتی، یہ بات نہیں۔ عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ایمان کے ساتھ ہے، عزت اعمال صالحہ کے ساتھ ہے، عزت مال کے ساتھ نہیں۔ خبردار، بلکہ نہیں عزت کرتے یتیم، ولا تحاضون، نہیں تم ابھارتے مسکین کے کھانے کا۔ یہاں مفعول محذوف ہے، مفعول کیا ہے؟ بعض نکالتے ولا تحاضون انفسکم، اپنے نفوس کو تم نہیں ابھارتے مسکین کے کھانے پر۔ اگر خود امیر ہو تو خود اپنے نفوس کو آمادہ کرو، اور اگر غریب ہو تو ولا تحاضون غیرکم، اپنے غیر کو تم نہیں آمادہ کرتے ان کو کرو۔ اور کھا جاتے ہو تم وراثت عقلاً لمن، لم کے معنی سمیٹ کر کے، جمع کر کے، اکٹھی کر کے، اور محبت کرتے ہو تم مال سے حباً جمع، جمع کے معنی کثیراً، مال سے بہت کثیر محبت تم کرتے،
کلا حرف ردا، خبردار جس وقت ٹوٹی جائے گی زمین، ٹوٹا جانا اور آئے گا تیرا رب۔ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی کے آنے کا متقدمین یہ معنی لیتے ہیں کہ جو رب کی شان کے لائق ہے آنا، حقیقت ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے۔ متاخرین یوں کہتے ہیں وجاء امر رب کا، تیرے رب کا حکم آئے اور فرشتے آئیں گے صفن صفن، اے مستقفین صفیں باندھے۔ جیا ماضی مجہول ہے، لائی جائے گی اس دن جہنم۔ یہ آپ کو مختصر سی تفسیر میں بھی ملے گا کہ یہ ابھی میدان محشر میں ہوں گے اور 70,000 زنجیریں ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتہ پکڑے ہوئے ہوں اور کھینچ کر کے ان مجرموں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، فرمایا اس دن یاد کر لے گا انسان، اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا، وہ تو عمل ہے ہی نہیں، تکلیف کا دور ہے نہیں، وہ تو دار جزا ہے۔ کہے گا کاش کہ میں آگے کر لیتا اپنی زندگی کے لیے، یعنی میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تو کیا اچھا۔ بس اس دن نہیں سزا دے گا کوئی، سزا اللہ تعالی جیسی عذابہ کی ضمیر راجے بسوئے رب کی طرح کوئی سزا نہیں دے گا، اور نہ باندھے گا اللہ تعالی جیسا باندھنا کوئی۔ وہ فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، جیسے رب جکڑے گا ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں کوئی اور نہیں جکڑے۔ لہذا اے نفس مطمئنہ، رجوع کر اپنے رب کی طرف، تو راضی بھی ہے اور مرضی اب تجھے راضی کیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا فادخلی فی عبادی، بعض یہاں نکالتے ہیں کہ فی کو معنی ماں کے کرتے ہیں، فادخلی مع عبادی، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جنت میں داخل، اور بعض فی جماعت عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو اور جنت میں داخل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم اٹھاتا ہوں میں شہر کی، اور تو اترا ہوا اس شہر میں، اور والد کی قسم اور اس کی جس کو اس نے جنت۔ البتہ تحقیق سے پیدا کی ہم نے انسان کو مشقت میں، کیا خیال کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قادر اس پر کوئی؟ کہتا ہے ہلاک کیا میں نے مال لبدن کثیر، کیا خیال کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو اس کو کسی نے؟ کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہدایت دی ہم نے اس کو نجدین 2 راستوں کی؟ بس نہ داخل ہوا وہ عقبہ گھاٹی میں، اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے گھاٹی؟ فک و رقبہ، چھڑانا ہے گردن کا، یا کھلانا ہے فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن، کس کو؟ یتیم کو جو قرابت والا، یا مسکین کو، ذا متربہ جو خاک آلودہ خاک والا۔ پھر ہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور وصیت کی ایک دوسرے کو صبر کی، اور وصیت کی ایک دوسرے کو شفقت و رحمت کی۔ وہ لوگ اصحاب المیمنہ، دائیں والے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، وہ اصحاب المشأمہ، بائیں والے، ان پر آگ ہوگی موصدہ، بند کر دی جائے، بند کی ہوگی۔ ربط اوپر نفس مطمئنہ کا ذکر تھا، اب آگے ایک ایسے مد مقابل میں سرکش کا ذکر ہے۔ کہتے اہلک تو مال لبدا، اس غلط راستے پر مال کو خرچ کرنے پر گھمنڈ کرتا ہے۔ نام اس کا آ رہا ہے، نام اس کا سورۃ البلد، پہلی آیت میں بلد کے لفظ ہیں۔ قسم اٹھاتا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں لا کا لفظ قسم پر زائد ہوتا ہے، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ، اور تو ہلن اترا ہوا ہے، حلہ یحل حلولا، اترا ہوا ہے اس شہر۔
آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ دوسرا معنی حلّا یحلو ضرب یضرب باب، تو حلال کرنے والے شہر کو۔ یہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے لڑائی کی اجازت ملی، ساعتن من نہار، بخاری کی روایت۔ اور یہ ساعتن من نہار طلوع آفتاب سے عصر کے وقت۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ جیسے کل حرام تھا، حرمت والا تھا، اور آنے والے کل بھی ہوگا۔ احلت لی ساعتن من نہار، میرے لیے لڑائی ایک حصے دن کے حصے میں میرے لیے حلال کی۔ تو حلّا یحلو حلول نصر ہو تو اترنا، حلّا یحلو ضربا با ہو تو اس کے معنی حلال کرنا۔ تو حلال کرنے والے شہر کو، یعنی اس میں لڑائی تیری وجہ سے کرے گا تو رب ہی، لیکن سب باپ بنے۔ اور والد کی قسم، وما بعد مانے من کی، ومن ولدا، بعد فرماتے ہیں کہ والد سے آدم علیہ السلام مراد، اور من ولدا سے ان کی اولاد مراد۔ بعد فرماتے نہیں، تعمیم ہے، جو بھی والد ہو، جو بھی ولد ہو، سب کی قسم۔ کیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت، یعنی انسان پیدا سے لے کر کے وفات کے وقت تک طرح طرح کی مشقتوں میں ہوتا ہے، کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی یہ کبھی وہ۔ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا ماں لوبادا، پر چونکہ آپ لوبادا لبداتن کی جمع، لبداتن کے معنی زین کے نیچے کے کپڑے کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے ڈھیر، کثیر۔ یہ انسان کون تھا؟ آپ کو بعض تفسیروں میں نام ملے گا۔ ابو الاشہد، ابو الاشہد اسید ابن کلدہ، جس کا ذکر پہلے آپ سن بھی چکے۔ یہ مالدار بھی تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاصا مال خرچ کیا۔ جو مسلمان ہونا چاہتا، خطرہ ہوتا کہ یہ ہو جائے گا، اس کو مال دیتا کہ لے پیسے لے، کلمہ نہ پڑھنا۔ اسی طرح اس نے کچھ اپنے ذہن کے مبلغ تیار کر رکھے تھے، ان کو وظیفے دیتا تھا، کہتا تھا جا کے گلیوں میں، محلوں میں اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے، اور اپنے اس مال کے خرچ کرنے پر فخر کرتا تھا کہ میں نے کام میں لگایا۔ اسید ابن کلدہ اس کا نام تھا، ابو الاشد اس کی کنیت۔ یہ صرف ایک آدمی کا نام ہے، بند اس میں نہیں، یہ تو دنیا میں ایسے بے شمار انسان ہیں، تھے اور ہوں گے۔ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال کثیر، کیا خیال کرتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا؟ فرمایا یہ اپنے مال پر تو اتنا گھمنڈ کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کو بھول گیا۔ کیا ہم نے اس کے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو معجزات صادر فرمائے، شق قمر وغیرہ کا، ان کی کیا پوری، اور لسان اور ہونٹ نہیں بنائے تاکہ اس زبان اور ہونٹ سے وہ پوچھ لے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اور ہم نے اس کو دو راستوں کی ہدایت نہیں کی، خیر اور شر کی، جنت اور دوزخ کی۔ اور بعد فرماتے نجدین سے مرادے پستان، ماں کے پستان ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ ان کو چوسنے لگتا ہے۔ بس یہ داخل نہ ہوا گھاٹی میں، عقبہ ایسی گھاٹی یعنی پہاڑ جس پر چڑھنا مشکل۔ وہ کون سی گھاٹی ہے؟ تو یہ کس نے بتلایا کیا ہے گھاٹی؟ وہ فک و رقبہ، غلام کا آزاد کرنا۔ کیونکہ جیسے گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی غلام کا آزاد کرنا، قیمتی غلام کا آسان تو نہیں ہے۔ یا کھلانا بھوک والے دن، یعنی کاٹ چھالی ہے، خوراک میں کمی ہے، لوگ بھوکے ہیں، اس بھوک کے زمانے میں کھلانا کس کو؟ یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت والا۔ تو ایک تو یتیم ہے
اور دوسرا قریبی بھی ہے تو اس کا 2 راہ، یا مسکین کو زحمت ربا جو خاک والا. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اتنا غریب ہے، مسکین ہے کہ بیچارے کو نیچے چادر دری بچھانے کا نہیں گویا کہ توفیق زمین پر ہی لیتا ہے، خاک آلودہ ہے. اور یہ معنی بھی کرتے ہیں زحمت روا کے کہ اتنا بھوکا ہے بیچارہ، اٹھ جائے تو زمین پر گر جائے، اٹھ جائے تو خاک پر گر جائے. ثم کان، یہ ثم یہاں ترتیب ذکری کے لیے، ترتیب ذکری کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ معنی نہیں کہ پہلے یہ کام کر لے پھر ایمان لائے، نہ، یعنی یہ باتیں تو تم نے سنی، پھر یہ بھی سن لو کہ ہو من الذین آمنوا، مومنین میں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے رحمت اور شفقت کی تلقین کرنے والا. یہ ہے وہ کہ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ میں ان کو پرچے ملے، بخلاف اس کے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہماری آیات کا انکار کیا. وہ اصحاب المشأمہ، آواز نرم ہوگی بھائی. جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے، ان کو پرچہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. وقد مرہ میرا، ان پر آگ ہوگی موسدا. امام بخاری رحم اللہ تعالی نقل کرتے موسدا اے مطبقہ، آسد البابا و اوسدہ اذا اطبقہ، دروازے کو بند کر دینا. جب دوزخ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا تو دروازے بند کر دیے جائیں گے. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جس وقت سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جس وقت اس سورج کو روشن کرے، اور رات کی جس وقت اس سورج کو تاریک کر دے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا. پس الہام کیا اس نفس کو اس کی گناہ کی باتوں اور تقوی. تحقیق سے افلاح، کامیاب ہو گیا وہ، من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کیا. اور تحقیق سے نامراد ہے وہ دساہا، جس نے اس کو خاک میں ملایا. جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جس وقت کھڑا ہوا اس قوم کا بدبخت ترین انسان. پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے، اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور سقیا اس کے پانی کی باری. پس انہوں نے اس کو جھٹلایا. فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم، پس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے گناہ ان کے عذاب کی وجہ سے. فسواہا، پس اس کو برابر کر دیا، اور نہیں کرتا رب حقواہا، اس کے انجام سے. رب پہلی صورت کے آخر میں آپ نے 2 طبقے پڑھے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ. آگے بھی 2 ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں قد افلح من زکاہا، اور دوسرے قد افلح من دساہا. 2 ہی طبقے. نام اس کا شمس، قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی، اور چاند کی اذا تلاہا. تلا یتلو تلون، پیچھے چلنا، تلا یتلو تلاوتن، پڑھنا. باب ایک ہی ہے، مصادر بدل. تو جب سورج کے پیچھے آتا ہے چاند، تلا یتلو تلون. اور دن کی قسم جس وقت سورج کو روشن کرتا ہے. یہ دن کی طرف سورج کے روشن کرنے کی اسناد مجازی. کیوں؟ جو دن اوپر چڑھتا ہے تو سورج روشن ہوتا ہے، تو دن اوپر چڑھتا ہے سورج روشن ہوتا ہے، تو اس کی طرف تجلیہ کی اسناد مجازی. اور رات کی قسم جس وقت سورج کو تاریک کر دے. رات سورج کو کیسے تاریک کرتی ہے؟ وہ یہ کہ رات آئی، سورج غروب ہو گیا، اور اس سلسلے میں سورج نہیں لگ رہا ہے. والسماء وما بنا،
یہاں دو تفسیریں ہیں، روح المعانی، کبیر وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ ماں سے مراد ہے من، اللہ کی ذات، قسم آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا۔ دوسرا ہے کہ ماں مصدریہ، معنی یہ ہے قسم آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ اسی طرح سے ماں کے متعلق ساری باتیں چلیں گی، قسم زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا۔ اور دوسری یہ کہ ماں مصدریہ، قسم زمین کی اور اس کے بچھنے کی، اور نفس کی اور اس کے تصویر۔ پس الہام کیا اس ذات نے اس نفس کو فجورہا و تقواہا، اس کی نافرمانی کی باتیں اور تقوی کی، یعنی اتنی سمجھ رب نے دی کہ انسان بدی کو، خیر کو، اچھی برائی کو سمجھ، عقل سلیم رب نے دی۔ یہ ہے قسم۔ جواب قسم قد افلح من زکاہا، لام یہاں حذف ہو گیا، لقد تھا، لیکن چونکہ کلام طویل ہے تو کلام طویل کے بعد لام کا حذف ہو جانا کوئی حرج نہیں دیتا۔ تحقیق سے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو صاف کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے دسا۔ تدسیس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمل، کمالین وغیرہ میں، التدسیس اخفاء الشیء فی الشیء، کسی چیز کا چیز میں چھپا دینا۔ تو اب لفظی معنی یوں کرتے ہیں، نامراد ہے وہ من دس النفس فی الآثام فی الذنوب فی المعاصی، ناکام ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں، معاصی میں اور آثام میں مخفی کر۔ فرمایا ان سے پہلے قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے تکذیب کی، اور جن کی تکذیب کی ان کا ذکر نہیں، وہ پہلے گزر چکا ہے، صالح علیہ السلام ہے۔ جب ان میں بدبخت ترین انسان کھڑا ہوا قیدار ابن صالح، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا ناقت اللہ، اے ضرور ناقت اللہ، فعل محذوف ہے، چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کی پانی کی باری کو، نہ اونٹنی کو تکلیف دو اور نہ اس کو پانی پینے کی باری میں کوئی تکلیف۔ پر کذبوہ ہو، ضمیر راجع بسوئے رسول، اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا، وعقروہا، ہاں کے ضمیر راجع بسوئے ناقہ، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹا۔ دمدمہ جو دمدمو، دمدمتن باب مفعول، دخراجہ جو دخرے، دمدمہ کے معنی کسی پر مصیبت الٹ دینا، ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہلاکت ڈالی ان پر، ان کے رب نے ان پر ہلاکت ڈالی، کیوں ڈالی؟ بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فسواہا، ہاں کی ضمیر کے در جاتی ہے تو دمدمہ میں جو مصدر ہے اس میں، فسواہا اے سوت دمدمہ تا، وہ جو دمدمہ کا ہلاکت تھی وہ اس نے ہموار کر دیا، یعنی سب پر وہ حاوی تھی، تو بچا نہیں۔ اور نہیں خوف کرتا اللہ تعالیٰ عقباہا، اس دمدمے کے انجام سے، جو دمدمہ ہے اس کے انجام سے رب نہیں ڈرتا۔ دنیا کی حکومتیں کوئی بھی فیصلہ کریں تو پبلک کا ویسے ڈر بھی ہوتا ہے، تحریک چلائیں گے، شور غل مچائیں گے، کچھ کریں گے، رب کسی سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے رات کی جس وقت وہ چھا جائے، اور دن کی جس وقت روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف۔ بہرحال وہ جس نے دیا اور ڈرتا رہا اور تصدیق کی اس نے حسنہ کی، بس ہم اس کو آسان کریں گے آسان چیز کے لیے۔ اور بہرحال جس نے بخل کیا اور استغنا برتی اور جھٹلایا اس نے اچھی چیز کو، بس ہم اس کو آسان کریں گے تنگی کے لیے۔ اور نہیں کفایت کرے گا اس سے اس کا مال جب وہ ہلاک ہوگا۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے
البتہ بیان کرنا ہدایت کا، اور بے شک ہمارے لیے آخرت بھی اور دنیا میں۔ بس میں نے ڈرایا تم آگ سے جو شعلے مارے گی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت ترین انسان، وہ جس نے تکذیب کی اور اعراض کیا، اور بچایا جائے گا اس سے اتقا متقی، وہ جو دیتے اپنا مال یا تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے، اور نہیں ہوتی کسی ایک کے لیے اس کے ہاں کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے، مگر ابتغاء وجہ رب العالی، چاہتے ہوئے اپنے رب اعلیٰ کی رضا، اور ان قریب وہ راضی ہوگا۔ اس صورت میں بھی ان دو طبقوں کا ذکر ہے۔ اوپر کیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آگے ایک وہ ہے صدق بالحسنی، دوسرے کذب بالحسنی، حق کی تصدیق کرنے والا، دوسرا حق کو نہ ماننے والا، اور ان کا ایسا ہی تفاوت ہے جیسے رات اور دن کا، سورج اور اندھیرے کا۔ نام اس کا لیل، پس میں رات کی جس وقت اس کی تاریکی چھا جائے، اور دن کی جس وقت وہ روشن ہو جائے۔ وما یعنی من اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ، اور بعض ماں کو مصدریہ بھی قرار دیتے ہیں، وخلق الذکر والانثی، اور قسم ہے نر اور مادہ کی پیدائش کی۔ جیسے یہ نر اور مادہ دو الگ الگ ہیں، اسی طرح تمہاری کوشش بھی لشتہ، گزر چکا ہے شتیت ان کی جمع، جیسے مردہ مریض ان کی کوشش تمہاری مختلف، مرد اور ہے، عورت اور ہے، نیکی اور ہے، بدی اور ہے، کوشش۔ یہاں ایک اور بات چلتی ہے، وہ بات یہ چلتی ہے کہ خنثی مشکل کس میں شامل ہے، خنثی مشکل کو، اور جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ واللہ لا اکلم ذکرا ولا انثی، میں آج کسی مرد اور عورت سے گفتگو نہیں کروں گا، تو خنثی مشکل سے اس نے گفتگو کی تو حانث ہوگا یا نہ؟ تو جمہور تو فرماتے ہیں کہ حانث ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کر کے کہ وہ ہمارے ہاں تو مشکل ہے، لیکن رب کے ہاں اس کا مذکر یا مؤنث ہونا متعین ہے، وہ مذکر یا مؤنث۔ مشکل تو عندنا ہے نا، عند اللہ تو مشکل نہیں۔ علامہ ابو الفضل حمدانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابو الفضل حمدانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، حانث نہ ہوگا، کیونکہ خنثی جو ہے یہ نون آخر، نہ ذکر میں داخل ہے نہ انثی میں داخل۔ علامہ اصنوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں، ابو الفضل حمدانی رحم اللہ تعالی کا رد کرتے ہوئے کہ آپ کا خیال یہ قرآن کے خلاف۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، تو رب نے تو دو ہی طبقے بیان کیے ہیں، ذکور یا اناث۔ یہ خنثی مشکل تو نہیں کہ ویہب لمن یشاء خنثی المشکل، آپ کسی نو کیسے کریں؟ خیر، فرمایا ایک تو وہ شخص ہے جس نے مال دیا اور ڈرتا رہا اور حق کی تصدیق کی۔ آپ کو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملے، اس کو آپ کیوں سمجھیے کہ قرآن پاک کے نزول کے بعد امت میں سب سے پہلے شخص، بطور مثال ان کو پیش کیا، بند ان میں نہیں ہے، قیامت تک من آتا واتقا ہوتے نہیں، کیونکہ شان نزول پر چیز بند نہیں ہوتی۔ اس کے لیے فرمایا کہ اس کو آسان کریں گے یسرا کے لیے، پل پڑھ چکے ہیں، یسرا سے مراد شریعت بھی لیتے ہیں، یسرا سے مراد جنت بھی لیتے ہیں، کہ اس کے لیے جنت کے کام، شریعت کے کام آسان، اور اس کے مد مقابل من بخیل واستغنی، یہاں آپ کو ابو جہل کا نام ملے گا،
عاص ابن وائل کا نام ملے گا، امیہ ابن خلف کا ملے گا، نضر ابن حارث کا ملے گا. یہ مثال کے طور پر کہ اس دور میں یہ کفر میں پیش ورنہ قیامت تک جو اس مد کے لوگ ہیں وہ اسی میں وہ کذب بالحسنی، تو اس کے لیے ہم اس کو آسان کریں گے تنگی کے لیے کہ وہ برے کام اس کے لیے آسان ہیں جو جہنم تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ اچھے ہیں، اور اس سے اس کا مال بھی بچائے گا جب وہ ہلاک ہوگا. ان علینا للہدی، بعض جہاں نکالتے ان علینا للہدی لبیان الہدی. بعض تبیین کا لفظ تبیین بینا، جو بین و تبیین نکالتے ہیں، ہمارے ذمہ ہے بات کی حقیقت کو بیان کرنا، یعنی یہ ہدایت کو کھولنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اور بے شک ہمارے لیے آخرت بھی اور دنیا بھی. بس میں تمہیں ڈرا چکا ہوں نارن تلظا تتلظا تھا ایک تاباب تغول کی ہوتی، اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت. کون ہے؟ الذی کذب و تولی، جس نے حق کی تکذیب کی اور عمل سے پیٹ پھیری. اور اس نار سے بچایا جائے گا اتقا، وہ کون ہے؟ مال اپنا دیتا ہے تاکہ اس کے نفس کا تزکیہ حاصل ہو، اور کسی شخص کے ہاں اس کے پاس نعمت نہیں ہوتی جس کا بدلہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی نعمت کے بدلے میں نہیں دیتا، صرف رب کی رضا کے لیے دیتا ہے. اور ایسا شخص وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب راضی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے چاشت کی اور رات کی جس وقت تاریکی چھا جائے، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ تیرے ساتھ بغض کیا، اور البتہ آخرت تیرے لیے بہتر ہے اولا سے، اور ان قریب تجھے دے گا تیرا رب پر تو راضی ہوگا. کیا نہیں پایا اس نے تجھے یتیم، پس اس نے ٹھکانہ دیا، اور پایا تجھے بے خبر، پس اس نے ہدایت دی، اور پایا تجھے عائلاً فقیر، پس غنی کیا. بہرحال یتیم فلا تفر، اس پر غلبہ مت کر، اور سائل کو فلا تنہر، پس نہ جھل، اور باہر اپنے رب کی نعمت کو فحدث، بس بیان کر. رب اوپر ذکر تھا کہ جس نے حق کی تصدیق کی اس کو اللہ تعالی ایسے درجات دے گا کہ وہ راضی ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حق کی تائید تصدیق سب سے پہلے آپ نے کی، پھر لوگوں کے سامنے کی. جو نعمتیں رب آپ کو دے گا آپ راضی ہوں. قسم ہے چاشت کی اور رات کی اذا سجا اے اذا اظلم، جب اس کی تاریکی چھا جائے. یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ تقریباً 15 دن وہی نازل نہ ہو. وہ لوگ سنا کرتے تھے، تو جب وہی نازل نہ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا رب اب تو سے ناراض ہو گیا اور رب نے تجھے چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے کام سے بیٹھے. پہلی وہی تو تھوڑی نازل ہوئی، اس لیے کہ 11ویں نمبر پر ہے سورہ ضحیٰ. تو جو آیات جو احکام پہلے ملے جو اس کے بعد جمہور اس کے قائل کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد عبداللہ کو نہیں دیکھا. دنیا سے رخصت ہونے لگے، بڑے غمگین تھے، متفکر. وہ ایمان تو نہیں قبول کیا، ذاتی طور پر بڑے شریف و نفس اور مزاج کو بھی جانتے تھے، بیویوں کے مزاج کو بھی جانتے تھے. تو انہوں نے خیال کیا کہ سب سے غریب میرے بیٹوں میں عبد مناف ہے ابو طالب. بیوی کا نام تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ مسلمان ہو گئی تو غریب ہے یہ. اگر غربت کو دیکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں ان کو نہ دوں گا، لیکن دونوں شریف و تباہ ہیں اور بچے پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے. ان کی اس خوبی کو دیکھتا ہوں تو دل آمادہ ہے کہ ان کے حوالے کر. چنانچہ اس بات کو انہوں نے خوب سمجھا، کہا چلو بھوکا رہے گا تو اچھا ہے، اس کو گویا کہ لوگ پیٹیں گے تو نہیں، سختی تو نہیں کریں گے. ان دونوں کو بلا کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کی نگرانی حفاظت تم نے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نگرانی کا حق ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یتیم نہیں پایا، پس آوا کا تجھے ٹھکانہ دیا. ووجدہ کا ضالن فہدا کا روح المعانی ابو شہود مدارک مظہری وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے. اللہ تعالیٰ نے تجھے بے خبر نہیں پایا تو تجھے ہدایت دی. بے خبر یہ کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ما کنت تعلم انت ولا قوم وان کنت من قبلی لمن الغافلین. تو ان چیزوں سے آپ بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. آپ کو مدارک، سمیل، اکلیل، کمالین وغیرہ میں یہ بات بھی ملے. آپ چھوٹے بچے تھے، اس وقت دادا جی زندہ تھے، بھیڑیں بکریاں چرایا کرتے تھے. اور بخاری میں آتے ہیں کن تو ار الغنم اعلی قراری تلیال مکہ، ٹکے ٹکے پر میں مکے والوں کی بکریاں چراتا. فضلہ فی شعاب مکہ کا، مکے کے پہاڑ ہیں، وہ ان پہاڑوں میں گھوم گئے. وہ پتہ نہ چلا، بچے تھے کہ میں کہاں سے آیا کدھر جانے، پہاڑی پہاڑ. پھر ڈھونڈا، تلاش کیا، نہ ملے. اللہ تعالی نے پھر سمجھ دی کہ اس راستے سے میں آیا تھا، پھر آئے. تو بعد کہتے کہ ذلہ کا مفہوم وہ ہے کہ جو بچپن میں آپ شعاب مکہ میں گھوم گئے. یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ آپ بچے ہی تھے. ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر کے شام کے سفر میں، طویل قصہ ہے. وہاں رات کو شیطان آیا، آپ قضاء حاجت کے لیے اٹھ کر کے جا رہے تھے، شیطان نے ہاتھ پکڑا 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 دور جا. جب ان کو ہوش آیا، پتہ چلا کہ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، پتہ نہ ملا. فرشتہ آیا، اس نے تھپڑ مارا، ابلیس کو دور کیا، اور ڈھونڈنے کے بعد یہ واقعات بھی یہاں نقل کیے. فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقیر پایا پس غنی. وہ یوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، آپ کی عمر 25 سال کی تھی، ان کی 40 سال کی تھی. 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن مال کثیر تھا. نکاح ہو گیا، انہوں نے اپنا مال آپ کے پیش کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ابتدائی دور میں وہ مالی پریشانی خاصی کم. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر قہر نہ کر، غلبہ نہ کر کہ اس کا مال کھا جائے تو پھر زیادتی کرے، ایسا نہ. اور سائل کو مت چھوڑو. یہاں روح المعانی میں اور دوسری تفسیروں میں بڑی بات ہے کہ بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ سائل کو جھڑکنا بھی پڑتا ہے. وہ کیسے؟ کوئی خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان عورت ہے، وہ سوال کرتی ہے، اس ارادے سے اس کی ہمت شکنی کی جائے کہ یہ نیکوں کے پاس بھی جائیں گے، بدوں کے پاس بھی جائیں گے. تو ان کی ہمت شکنی کرنی چاہیے کہ مانگنا چھوڑ دیں تاکہ آگے برائی میں نہ پھنسیں. اس ارادے سے کوئی جھڑکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد ان کی اصلاح ہے. اور اگر اس لیے کہ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے جھڑکتا ہے تو یہ مذموم بات ہے. موقع ہے.
بہرحال اللہ کی نعمت کو بیان کریں۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ نعمت سے مراد ہے نبوت رسالت۔ اس کو پیش کر اس کے ذریعے لوگوں کے اللہ کی نعمت ہے بیان کر کے اللہ نے مجھے نبوت دی، اللہ نے مجھے رسالت دی، اور اس سلسلے میں میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ نعمت سے جائز نعمتیں بھی مراد ہیں، ان کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شکریہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی نعمت کا اظہار نہ کیا وہ اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، مال یہ کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے اولاد دی، اس کا اظہار بری بات ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، سر کے بال خشک، تیل نہیں ہے، میلے کچیلے کپڑے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرے پاس تیل نہیں کہ سر کے بالوں کو لگائے، کنگھی ونگی پھیر لے اور کپڑے دھو لے۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس اللہ کے فضل سے ایسی بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرما پھل یورا اثر و نعمت ہی علیہ کا، اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر دیکھا جائے، یعنی اچھے اپنی بلا اپنی حیثیت کے مطابق شرعی دائرے میں رہ کر کے اچھا لباس پہننا، یہ بھی خدا کی نعمتوں کا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے سینہ تیرا، اور اتارا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا، وہ جس نے انقضا اور ثقیل کر دیا تھا تیری کمر کو، اور بلند کیا ہم نے تیرے لیے ذکر تیرا۔ بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پر جس وقت تو فارغ ہو بس مشقت اٹھا اور اپنے رب کی طرف فرغب تو شوق اور رغبت۔ رغبت اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ دے گا تجھے پر تو راضی ہوگا، اور نعمتوں میں انشراح صدر بھی ہے، اور آپ کے بوجھ کو کم کرنا۔ انشراح صدر سے کیا مراد ہے؟ یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں بڑی بات ملے گی، کبیر، خازن، معالم، بیضاوی۔ زیادہ تفصیل سے بات ہے تفسیر عزیزی۔ انشراح صدر سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا، کیونکہ بات تو بڑی مشکل ہے کہ مشرکین حق کی بات ان کے سامنے بیان کی جائے تو یہ بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کے قاعدے کے مطابق آپ کے سینے کو کھول دیا، اور آپ سے بوجھ ہم نے اتارا، جس نے آپ کی کمر کو بوجھل اور ثقیل کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی آپ کے ساتھ جوڑے، جنہوں نے اپنی کوشش سے اس دین کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں یہ تفصیل سے آپ کو ملے گا عزیزی وغیرہ میں کہ 4 دفعہ آپ کا شق صدر ہوا حصی طور پر۔ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، بچے تھے، تو بکریاں چرا رہے تھے، ان کی بیٹی تھی شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی وہ تھے، بچے تھے۔ کہتے کہ سفید لباس والے آدمی آئے، آپ کو لٹایا، لٹا کر کے آپ کا سینہ چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد سی دیا اور چلے گئے۔ یہ دوڑتے ہوئے گئے والدہ کے پاس کہ امی امی ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے تھے، لٹا کر کے انہوں نے اس کا سینہ چاکا۔ وہ بیچاری گھبرائی آئی، آ کر کے دیکھا تو آپ کا چہرہ قسم متغیر تھا،
کہا کس طرح آئے تھے کوئی بندے اور یہ سینہ تان کر کے کچھ کر گئے. وہ پہلی دفعہ شق صدر وہاں کہتے ہیں کہ یہ جو بچپن کے خیالات ہوتے ہیں، کھیل کود کی طرف میلان اور ان چیزوں کو نکالنا. دوسری دفعہ شق صدر ہوا جب آپ جوان ہیں، جوانی کے جذبات اور ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے وہ جو جذبات تھے وہ ان کو نکالا. تیسری دفعہ شق صدر ہوا جب آپ کو نبوت ملنی تھی، جبل نور کی چوٹی پر غار حرا کے سامنے، وہاں شق صدر ہوا. اور چوتھی دفعہ شق صدر ہوا جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اٹھا کر کے ہجر اور حتیم میں بٹھایا گیا. اور بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ فرشتوں نے سینہ مبارک چاک کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا، ملیا حکمتن و ایمانن. تو 4 دفعہ حصی طور پر بھی شق صدر. وہ چیز، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو ثقیل کر دیا تھا، وہ بوجھ نبوت کا بوجھ تھا، رسالت کا بوجھ تھا. اور جو اللہ نے وہ بوجھ ہلکا کیا، میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں ساتھ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. آذان میں آپ کا اس میں گرامی ہے، تکبیر میں ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی اللہم صلی علی محمد نہ پڑھے تو نماز سنت کے مطابق نہیں پوری ہوتی، کلمے میں ہے. فرمایا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. علماء عربیت بیان فرماتے ہیں کہ مارفے کو جب مارفا لوٹایا جائے تو ثانی عین اولا ہوتا ہے، اور نکرے کو نکرہ لایا جائے تو ثانی غیر پہلا غیر. العسر پر الف لام ہے، یسر پر الف لام نہیں. تو مانا یہ ہے کہ فإن مع العسر، تنگی ایک ہوگی اور یسر 2 ہو، ایک تنگی ہوگی 2 آسانی ہو. فإذا فرغت فانصب، اور جب تو فارغ ہو فانصب، مشقت ہو. کس سے فارغ ہو؟ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی. اذا فرغت من الصلاۃ، نماز سے فارغ ہو اس وقت رغبت کے ساتھ دعا کر. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں ان میں بعد صلاۃ المکتوبہ فی جوف لیل الاخر، تو دعا کی قبولیت کے اوقات میں بعد صلاۃ المکتوبہ کے لفظ حدیث میں آتے. یہ بھی آپ کو تفسیر ملے گی. اذا فرغت من التبلیغ، تبلیغ بھی نیک کام ہے. جب اس سے فارغ ہو تو پھر تو مشقت اٹھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر، دعا کر، وہ بھی قبولیت. وکیلا، یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی اذا فرغت من الجہاد، لیکن اس جہاد کے لفظ میں تفصیل ہے. اگر جہاد میں سیف ہے تو یہ صورت تو مکی ہے، 12ویں نمبر پر اتری ہے. جہاد میں سیف مکے میں تو نہیں مشروع ہوا. ہاں یہ تعویل کی ہے بعض نے کہ جب جہاد فرض ہوگا، فرض ہونے کے بعد اذا فرغت من الجہاد تو فانصب. اور اگر جہاد سے وہ جہاد مراد ہو، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وجاہد بھی جہادن کبیرہ، یہ جہاد ہو تو مطلب یہ جب قرآن ان کو سنا چکے، قرآن پڑھا چکے، نیکی کا مقام ہے، اللہ کی رغبت کا. یہاں ایک اور بات طویل چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ فرضوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا ہے یا نہیں. ان میں جمہور اہل اسلام فرضوں کے بعد دعا کے قائل، فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے، سنت مؤکدہ نہیں کہتے، جواز اور استحباب کے قائل. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے
ایک رسالہ لکھا ہے نفائس مرغوبہ پھر دعائے بادل مکتوبہ، اس میں کچھ حدیثوں کی نشاندہی کی ہے اور کچھ فقہی حوالے پیش کیے ہیں، اور فتویٰ یہ دیا ہے کہ فرضوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں برفع الایدی دعا جائے۔ غیر مقلدین حضرات اس سلسلے میں بڑی لہلے کرتے ہیں، لیکن تحفۃ الاحوذی مولانا مبارک پوری مرحوم کی گویا کہ ہے ترمذی کی شرح، ان کے گویا کہ محقق علماء میں سے تحفۃ الاحوذی میں 5 روایتیں مبارک پوری صاحب نے پیش کی۔ 5 روایتیں پیش کرنے کے بعد کل تو میں کہتا ہوں ان روایتوں کی روشنی میں فرضوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں برفع الایدی دعا جائے۔ اسی طرح فتاوی اہل حدیث میں بھی، فتاوی نظیریہ میں بھی خام خواہ کا کوئی جھگڑا کرے تو اس کا تو کوئی علاج دنیا میں نہیں۔ تو جتنا مسئلہ ہے اتنا ثبوت ہے۔ اگر کوئی اس کو فرض یا واجب سمجھتا ہے یا کوئی سنت مؤکدہ سمجھتا ہے تو اس سلسلے میں پھر تو قطعی ادلہ کی ضرورت ہو۔ جواز کے لیے اتنی بات کافی ہے، جواز کے ثبات ہے۔ البتہ نفلی نماز کے بعد دعا مانگنی یہ اسی نفائس مرغوبہ میں ہے کہ ساری نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا، یہ بدعت بھی لکھتے ہیں، مکروہ بھی۔ رمضان مبارک میں تراویح کے قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد فتاوی رشیدیہ میں تصریح ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا مستحب ہے۔ باقی اس سلسلے میں دعا وہ نفلوں تراویح کے بعد ہو یا اسی طرح وطروں کے بعد ہو، ہمارے جمہور اکابر اس کو نہیں مانتے۔ البتہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ وطروں کے بعد دعا فتاوی میں موجود۔ تو افراط اور تفریط بہت بری ہے۔ جس درجے کا مسئلہ ہو اسی درجے کے دلائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم، اور اس شہر کی جو امن والا ہے۔ البتہ تحقیق سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اچھی ترکیب میں، اچھی صورت میں، پھر ہم نے لوٹایا اس کو اسفل سافلین، نچلوں میں سے نچلا۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، پس ان کے لیے اجر ہوگا غیر و ممنون جو منقطع نہیں ہوگا۔ پس کیا کی تیری تکذیب کرتی اس کے بعد بدین حساب کے دن کے بارے میں؟ کیا نہیں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین؟ بلا رب۔ اوپر شرع صدر کا ذکر تھا، وہ شرع صدر کہاں ہوا؟ مکہ مکرمہ میں 3 دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں ہوا، تو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر بلد امین میں شرع صدر ہوا، اسی طور پر ہوا، اور مانوی طور پر دوسری شہر میں رہتے ہوئے شرع صدر ہوا۔ تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے والتین، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تین سے مراد ہے انجیر۔ یہاں شاہ عبدالعزیز صاحب مقدس دہلوی رحم اللہ تعالی نے انجیر کے بڑے فوائد نقل کیے۔ بہت سی بیماریوں کے لیے رب نے، خصوصاً بواسیر کے لیے انجیر ایک مستقل علاج، بہت سے فوائد رب نے اس نے رکھے۔ اور زیتون تو درخت ہے، اس کا تیل ہے۔ ہم گھی استعمال کرتے ہیں، اب بھی عربی ممالک میں روغن زیتون خوردنی ہے، کھاتے ہیں۔ یہ گھی جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے سخت مضر ہے جو بدنی کام نہیں کرتے۔ ہاں، بدنی کام کرنے والوں کے لیے سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ اس میں یہ اعصاب میں
جا کر کے گویا کہ خرابی پیدا کرتے آخر میں۔ اور زیتون کا تیل وہ جالی ہے، جالی کا یہ معنی کہ رگوں کو صاف کرتا ہے اور وہ معدے کو قوی کرتا ہے اور بہت سی خوبی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ تین اور زیتون سے مراد ہیں یہ چیز۔ یہ بھی آپ کو جلالین تک میں ملے گا کہ شام کے علاقے میں پہاڑ ہیں، بیضاوی میں، کمالین میں، کہ تین اور زیتون دو پہاڑ ہیں ان کی قسم۔ اور طور سینا پہاڑ کا، طور سینین بھی ہے، طور سینا بھی ہے۔ اور اس شہر کی جو امن والا ہے، من دخلہ کا آمنا، وہ سارا شہر کیا لقد خلقنا الانسان، البتہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اچھی ترکیب میں، اچھی صورت میں، اچھی شکل میں، اچھی وضاقت۔ پھر ہم نے اس کو لوٹایا اسفل سافلین، نچلوں سے نچلا۔ اتنی اچھی شکل ہم نے دی، لیکن جب انسانیت کے درجے سے وہ گر جائے تو سب سے بدتر ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ جو انسانیت سے گرا، شر البریہ، خدا کی ساری مخلوق میں سے وہ بدتر ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان اور عمل کی اچھے، ان کے لیے اجر ہوگا غیر و ممنون۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ بڑھاپے میں انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے کہ یہ آدمی جب جوان تھا یہ نیکیاں کیا کرتا تھا، اب یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کو اجر اور ثواب کی پینشن دو، پینشن ملتی۔ ایسے جیسے پکا ملازم ہوتا ہے، کچا ملازم ہوتا ہے۔ پکا ملازم ہو تو چھٹی کی تنخواہ بھی اسے ملتی، کچا ملازم ہو تو اس کو چھٹی کی تنخواہ نہیں ملتی۔ کوئی شخص خدا کا پکا ملازم ہے، بیمار ہو گیا، سفر میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، نیکیاں اتنی نہیں کر سکتا جو صحت میں کر سکتا تھا اور اقامت میں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر فرشتوں کو فرماتے لکھتے جاؤ جو اس نے جو نہیں کر سکا اور کیا کرتا تھا۔ تو بڑھاپے میں بھی باقاعدہ رب تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، پس اس کے لیے اجر منقطع نہ ہوگا۔ فما یکذبک، اس کی دو تفسیریں کبیر اور کمالین، جمل وغیرہ میں۔ فما یکذبک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد بالدین، بعد اس کے کہ اللہ نے انسان کو اچھی تقویم میں پیدا کیا، اس اچھی تقویم میں ہونے کے بعد بس کیا چیز تجھے جھٹلاتی ہے جو دین اور جزا کا تو ذکر کرتا ہے، تو جو کہتے ہیں کہ بدلہ کا دن آئے گا، تو یہ کیا چیز تیری تکذیب کرتی ہے؟ دوسرا یہ کہ کا ضمیر راجع ہو انسان کی طرف، معنی یہ ہے فما یکذبک، اے انسان کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے تکذیب پر، بعد اس کی کہ اللہ نے احسن تقویم میں تجھے پیدا کیا، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا کہ تو بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟ تیرے اس کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسے نیک بھی دنیا میں تھے، ہیں اور ہوں گے کہ نیکی کا بدلہ ان کو پورا ملے گا، ایسے بد بھی ہیں، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے جن کو بدی کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اگر قیامت نہ آئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رب احکم الحاکمین نہیں ہے، نیک بد کی کوئی تمیز ہی نہیں اس میں۔ تیرے اس کہنے کا کہ قیامت نہیں آئے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ تو رب تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں مانتا۔ احکم الحاکمین مانتے ہیں تو تجھے قیامت ماننی پڑے کہ نیک کو نیکی کا بدلہ ملے، وہ